درود پاک بنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ صائمہ کا حائضہ ہونے پر روزے کا شرعی حکم۔ پورا سوال یہ ہے کہ عورت کو اگر روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کوئی عورت روزے سے ہے اور ابھی پورا روزہ نہیں گزرا ہے، بیچ میں ہی اسے حیض آ گیا تو اس کے روزے کا کیا ہوگا؟ وہ روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اور اگر ٹوٹ گیا تو پھر بقیہ دن کیا وہ روزے سے رہے گی یا کچھ کھا پی سکتی ہے؟ اگر روزہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ کھا سکتی ہے، کچھ نہیں کھا سکتی ہے، یا اسے ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے روزے کی حالت میں تھی؟ پورا سوال یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عورت کو حالت روزہ حیض آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض بیچ میں آ گیا، ماہواری شروع ہو گئی اس کی، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ عصر کے بعد اب صرف افطار میں 5 منٹ باقی تھے اور کسی عورت کے ساتھ ایسا ہوا تو یہ سوچ لے گا 5 ہی منٹ تو بچے تھے تو یہ روزہ ہو گیا۔ روزہ نہیں مانا گیا، روزہ تو 1 منٹ پہلے بھی اگر یہ حالت پیش آئی تو ٹوٹ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اب چاہے وہ بیچ دن میں ہو یا چند منٹ پہلے ہو یا شروع دن میں ہی ایسا معاملہ پیش آ جائے، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اب رہی بات یہ کہ پھر اگر بیچ میں دن میں اس کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر وہ کیا کرے؟ کچھ کھائے نہ کھائے، بھوکی رہے کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اور بقیہ دن حائضہ کو تشبہ بالصائمین، تشبہ بالصائمین کا مطلب ہوتا ہے روزے داروں کی طرح رہنا، روزے داروں کی طرح رہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس بیچاری کو جو ہے صبح 8 بجے حیض آ گیا، اب جو ہے پورا دن وہ بھوکی ہی رہے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسے روزے داروں کی طرح رہنا ضروری نہیں ہے، البتہ اسے چاہیے کہ چھپ چھپا کر کھائے۔ بہتر یہ ہے کہ سب کے سامنے نہ کھائے، چھپ کر کے کھا لے، سمجھ رہے ہیں؟ البتہ یہ اتنی بھی رخصت ہے، حائضہ کو یہ رخصت ہے، نفاس والی عورت کو، حیض والی عورت کو، کہ وہ چاہے تو سب کے سامنے بھی کھا سکتی ہے، کیونکہ یہ تو عذر شرعی ہے۔ ایسا نہیں ہے بے وجہ وہ روزہ چھوڑ رہی ہے، اور نہ ہی اس میں کسی طرح یہ کہا جائے گا کہ یہ روزے کا احترام نہیں کرتی، اس میں اس کی طرف سے کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ شرعی اعتبار سے ایک عذر ہے جس کی وجہ سے روزہ وہ نہیں رکھ سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ چھپ چھپا کر کھائے، اس کے لیے روزے دار کی طرح رہنا واجب نہیں ہے، کھا سکتی ہے، سب کے سامنے بھی کھا سکتی ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ سب کے سامنے نہ کھائے کہ روزے دار بیٹھا ہے آپ کھائیں تو آپ کو خود کو اچھا نہیں لگے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے چھپ کر کے کھائے۔ یہ مسئلہ جو ہے ہماری ماں بہنوں سے تعلق رکھتا ہے، مگر سنایا آپ کو جا رہا ہے، وہ سنایا اس لیے جا رہا ہے کیونکہ انہی ماں بہنوں سے تعلق آپ کا بھی ہے، کیونکہ اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو گھر میں جا کے عورتوں کو سکھائیں گے کیسے؟ لہذا یہ باتیں جو عورتوں کے متعلق ہوتی ہیں وہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اہلیہ کو بتائیں، اہلیہ گھر میں جو بچے ہیں ان کو سکھائیں، دین ایسے ہی تو آگے بڑھے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اب بیچاری عورت تو ہم سے مسئلہ پوچھنے یہاں پہ آئے گی نہیں، اور آ بھی گئی تو کچھ باتیں شرم و حیا کی ہوتی ہیں، عورت نہیں پوچھ سکتی، تو یہ چیزیں آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ اب گھر میں کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو آپ اپنی بیوی کو بتائیں کہ اسے بتاؤ کہ وہ کھا سکتی ہے، اور جو ہے چھپ کے کھائے تو زیادہ بہتر ہے، ویسے سب کے سامنے بھی کھا سکتی ہے۔ اچھا، اب رہی بات یہ کہ اس روزے کا کیا ہوگا؟ وہ تو ٹوٹ گیا، تو جب وہ پاک صاف ہو جائے گی تو وہ روزے رکھے گی۔ پہلے تو رمضان کے جو موجودہ ہیں، کرنٹ میں جو روزے چل رہے ہیں انہیں رکھنا ہے، اس کے بعد میں اس روزے کی قضا اسے کرنا پڑے گی، اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی۔ جو روزے حالت حیض میں چھوٹ جاتے ہیں ان سب روزوں کی قضا کرنا بھی عورت پہ فرض ہوتا ہے۔ نمازوں کی معافی ہوتی ہے، نمازیں قضا کرنا فرض نہیں ہے اس کے اوپر جو حالت حیض میں چھوٹتی ہیں، کیونکہ ہر مہینے چھوٹتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مگر روزوں کی قضا کرنا پڑے گی، کیونکہ روزے تو سال میں ایک ہی بار آتے ہیں نا، ہر مہینے تو آ نہیں رہے، تو ان کی قضا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور جو روزہ ٹوٹا ہے اس کی بھی قضا کرنا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے
کہ 4 روزے پچھلے تو رکھ لیے، 5واں جو ٹوٹا تھا وہ نہیں رکھا، اس کی بھی قضا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں اسی تعلق سے، اذا حاضت بعد العصر وهي صائمۃ افطرت وقضت، اگر روزے دار عورت عصر کے بعد حیض والی ہوئی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور بعد میں اس روزے کی قضا کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا آگے فرماتے ہیں کہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے، کس بات پر؟ حیض، نفاس، بیمار اور مسافر، حیض و نفاس والی عورت، حیض سمجھ رہے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آیا وہ نفاس کہلاتا ہے، تو بچے کی ولادت ہوئی ہے، حالت نفاس میں عورت ہے، اس پہ جسے جو ہے مہینہ شروع ہو گیا، اس پہ کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا اس پہ، اور جو حالت سفر میں ہے، مسافر ہے، اسے بھی رخصت ہے، چاہے تو روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لے۔ تو ان لوگوں پر، حیض و نفاس والی عورت پر، بیمار پر، مسافر پر، تشبہ بالصائمین مطلب روزے داروں کی طرح رہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ چاہیں تو سب کے سامنے بھی کھا سکتے ہیں، مگر افضل یہی ہے کہ چھپ کر کے کھائیں تاکہ دوسروں کے سامنے جو ہے تھوڑا جھجک محسوس ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ صاحب صبح سے لے کے اب شام تک بھوکے رہنا ہے، بالکل بھوکے نہیں رہنا، یہ کھا سکتے ہیں جب چاہیں اپنے کھا سکتے ہیں۔ اچھا علامہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ و رضوان فرماتے ہیں بہار شریعت کے اندر، حیض و نفاس والی کے لیے اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہراً کھائے، روزے کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں، یعنی روزے دار کی طرح رہنا اس پہ ضروری نہیں، مگر چھپ کر کھانا اولا ہے، خصوصاً حیض والی کے لیے کہ وہ چھپ کے کھائے تو بہتر ہے۔ تو بہت ساری عبارات سے یہ بات انہوں نے ثابت کی کہ اس کے لیے روزے داروں کی طرح رہنا لازم نہیں ہوتا ہے، وہ کھا سکتی ہے مگر چھپ کے کھانا بہتر ہے، اور جس عورت کا روزہ بیچ میں ٹوٹ گیا ہے حیض کی وجہ سے تو اس کی قضا بھی اسے بعد میں کرنا پڑے گی۔ یہ بات پوری ہو گئی؟ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔